ہم جب بھی کوئی مکان خریدتے ہیں نا تو ہم مٹی کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جی بالکل، بنیادیں چیک کرتے ہیں۔ ہاں وہی نا، درجنوں کاغذات چیک کرتے ہیں، عمارت کی بنیادوں کو جانچتے ہیں اور مہینوں ریسرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات زندگی کے سب سے بڑے عقائد، نظریات اور حقائق کی آتی ہے تو ہم اکثر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے بس مان لیتے ہیں۔ بالکل، محض اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد سب وہی مان رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا کیوں ہے؟ ہم اتنے بڑے فیصلوں میں اس انجینئرنگ والے سخت معیار کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے اور اصل میں انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ صحیح۔ تو آج کے ہمارے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی انسانی رویے اور سچائی کی نوعیت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آج ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے وہ بظاہر تو بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی سوچ اور نفسیات کا ایک بہت گہرا سمندر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت ہود یعنی سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 17 ہے۔ اور اس نشست کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت محض یہ نہیں بتاتی کہ سچ کیا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ وہ تو ایک روایتی بات ہو جاتی نا۔ یہ متن اس سے کئی قدم آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کو پرکھنے کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ جب وہ واضح سچائی انسانوں کے سامنے آتی ہے تو ہمارا ذہن اور ہمارا معاشرہ اس پر کیسا عجیب و غریب رد عمل دیتا ہے۔ زبردست، یعنی آج ہم اسی پورے میکینزم کی تہ تک جائیں گے۔ بالکل، ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کی یہ گفتگو کسی مخصوص نظریے، مذہب یا سیاست کو ثابت کرنے یا رد کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس فراہم کردہ متن میں موجود فلسفے اور نفسیاتی پہلوؤں کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کی اس ماڈرن دنیا میں بھی یہ بتائے گئے اصول کس طرح ہمارے روزمرہ کے رویوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہے نا، تو یہ متن ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے فکری ارتقاء اور اپنی سب سے بڑی کمزوریوں کو دیکھ سکتا ہے۔ خاص طور پر ہجوم کے پیچھے چلنے کی وہ جو اندھی عادت ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، اسے بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس متن کے ایک بہت ہی طاقتور سوال سے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، یعنی کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہو۔ یہیں پر رکتے ہیں ذرا۔ جی، مجھے یہاں اپنی وہ مکان کی بنیاد والی بات یاد آ رہی ہے۔ جب ایک آرکیٹیکٹ کوئی 100 منزلہ عمارت بناتا ہے تو وہ صرف اپنے اندر کی آواز یا جسے ہم گٹ فیلنگ کہتے ہیں اس پر بھروسہ نہیں کرتا کہ یہاں مٹی ٹھیک لگ رہی ہے تو بس عمارت کھڑی کر دو۔ ظاہر ہے، ورنہ تو عمارت گر جائے گی۔ بالکل، اسے ایک ٹھوس نقشہ اور باقاعدہ فزیکل ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ بینت استعمال ہوا ہے، کیا یہ سچائی کی دنیا کا وہی ٹھوس نقشہ ہے؟ آپ نے بہت ہی شاندار نشاندہی کی ہے۔ عربی زبان میں جو یہ لفظ ہے نا، بینہ، اس کا انتخاب بہت معنی خیز ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کا مطلب کوئی مبہم سا احساس، کوئی خواب یا کوئی اندھا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا ثبوت جو روشنی کی طرح اتنا صاف ہو کہ اس میں رتی بھر ابہام نہ رہے۔ یعنی بالکل کلیئر۔ 100% کلیئر۔ متن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سچائی کا سفر کبھی بھی جذباتی نعروں سے شروع نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد ایک عقلی اور منطقی دلیل پر ہوتی ہے۔ انسان ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوتا، اس کے پاس ایک ٹھوس پرکھی جا سکنے والی بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں آپ سے تھوڑا اختلاف کرنا ہے۔ جی جی بتائیے۔ اگر میرے پاس ایک بہت مضبوط منطقی دلیل موجود ہے، ایک ایسا فیکٹ جو لاجک کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، تو پھر مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اشارہ اس کے اگلے حصے کی طرف ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں متن میں فوراً ہی ایک اور چیز کا ذکر آ گیا ہے کہ وتلؤں شاہد من، یعنی اس دلیل کے پیچھے ایک شاہد یا گواہ بھی آ رہا ہے۔ اب یہ گواہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیا پیور لاجک خود میں کافی نہیں ہوتی؟ یہ واقعی بہت ہی گہرا سوال ہے اور اس کا جواب ہماری انسانی نفسیات میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں،
خالص منطق یا پیور لاجک جو ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات بہت خشک اور کتابی ہو سکتی ہے، یعنی تھیوریٹیکل۔ صحیح بات ہے۔ آپ کاغذ پر ایک بہت زبردست تھیوری لکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کا کوئی عملی ثبوت یا خارجی تائید موجود نہ ہو، انسانی ذہن میں کھچاہٹ رہتی ہے، ایک شک سا رہتا ہے انسان کو۔ بالکل۔ تو متن یہ کہہ رہا ہے کہ بینۃن، یعنی وہ بنیادی منطقی دلیل اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک شاہد موجود ہے۔ یعنی ایک گواہ۔ جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک طرف لیبارٹری کی بہترین رپورٹ موجود ہو جو کہ ایک پیپر پر لکھی ہوئی دلیل ہے، اور دوسری طرف ایک ماہر ڈاکٹر کھڑا ہو جو اس رپورٹ کو دیکھ کر تصدیق کر رہا ہو کہ ہاں حقیقت میں مریض کی حالت بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ زبردست مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ دلیل اور گواہ دونوں مل کر انسان کے ذہن کو وہ مکمل اطمینان دیتے ہیں جو صرف ایک مجرد دلیل نہیں دے سکتی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سچائی کے اس ماڈل میں عقل بھی ہے اور اس کی تائید کرنے والی ایک عملی یا خارجی گواہی بھی۔ یہ تو بہت زبردست فریم ورک بن گیا۔ بالکل ایک مکمل پیکج ہے۔ انسان سوچے گا کہ بس اب اور کیا چاہیے، ہم نے ثبوت دے دیا، گواہ پیش کر دیا، کیس ختم۔ لیکن پھر یہاں متن اچانک ایک عجیب سی کروٹ لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو ایک رہنما اور رحمت تھی۔ اب مجھے یہاں واقعی الجھن ہو رہی ہے۔ ہم ابھی پیور لاجک، لیبارٹری رپورٹ اور واضح دلیل کی بات کر رہے تھے، یہ اچانک ہزاروں سال پرانی تاریخ اور کتاب موسیٰ کا حوالہ کہاں سے آ گیا؟ بظاہر تو یہ عجیب لگتا ہے۔ ہاں نا، کیا پرانی تاریخ کا سہارا لینا ہماری اس واضح دلیل کی خالص منطق سے ٹکرا نہیں رہا؟ ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ منطق میں تاریخ کا کیا کام، لیکن در حقیقت یہ تاریخ اس موجودہ دلیل کو ایک ایسی مضبوطی دے رہی ہے جو اس کے بغیر ناممکن تھی۔ وہ کیسے؟ اسے علمی زبان میں ہسٹوریکل کنٹینیوٹی یا تاریخی تسلسل کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر میں آج آپ کے پاس آ کر ایک بالکل نیا نظریہ پیش کروں جو دنیا میں پہلے کبھی کسی نے نہ سنا ہو، جس کی کوئی جڑیں نہ ہوں، تو آپ سب سے پہلے کیا سوچیں گی؟ میں یہی سوچوں گی کہ اگر یہ اتنی ہی زبردست اور سچی بات ہے تو پچھلے ہزاروں سال میں اتنی نسلوں میں کسی اور کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی؟ یعنی اچانک آج تمہیں یہ الہام کیسے ہو گیا؟ بالکل، اور یہی ایک سوچنے والے انسانی ذہن کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ صحیح۔ سچائی کبھی بھی کسی خلا میں جنم نہیں لیتی۔ اگر کوئی دعویٰ آفاقی اور دائمی ہے تو اس کے نشانات ماضی میں بھی موجود ہونے چاہیے۔ کتاب موسیٰ کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ کہانی سنانی تھی، بلکہ یہ ایک کڑی جوڑ رہا ہے۔ جی، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، جو دلیل آج دی جا رہی ہے یہ کوئی انوکھی، ایلین یا کٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی ایک پوری تاریخی چین ہے۔ پچھلی قوموں کے پاس بھی یہی کانسیپٹ ایک ماڈل کے طور پر موجود تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ تو یہ سائنس کے ارتقاء کی طرح ہے۔ بالکل، کس طرح سے؟ جیسے جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تو اس نے نیوٹن کی فزکس کو مکمل طور پر کچرے میں نہیں پھینکا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ماضی سب غلط تھا۔ بالکل صحیح۔ اس نے کہا کہ میری تھیوری نیوٹن کے کام کا ہی ایک اگلا زیادہ تفصیلی قدم ہے۔ وہ ایک تسلسل تھا۔ کیا کمال کی مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تاریخی نظیر یہ بتاتی ہے کہ سچائی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور یہ پیٹرن موجودہ دلیل کی سچائی پر مہر فقط کرتا ہے۔ بہت خوب۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو کتاب موسیٰ کو صرف ایک پرانی کتاب نہیں کہا گیا، بلکہ دو بہت خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں، امام اور رحمت۔ جی، امام اور رحمت، ان کا کیا مطلب ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، جس کی پیروی کی جائے، یعنی اپنے دور میں وہ کتاب سچائی کا ایک پریکٹیکل ماڈل تھی جس کے پیچھے ایک پورا معاشرہ چلتا تھا۔ صحیح۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ماڈل نافذ ہوا تو اس نے لوگوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ ان کی زندگی میں ایک فضل اور بہتری لے کر آئی۔ سچا قانون ہمیشہ معاشرے کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ افراتفری کو ختم کر کے توازن پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایک بہت ہی جامع تصویر آ گئی ہے۔ ایک لاجیکل دلیل یعنی بینت، ایک تصدیق کرنے والا گواہ یعنی شاہد، اور ایک زبردست تاریخی تسلسل یعنی کتاب موسیٰ، جو کہتا ہے کہ یہ تجربہ ماضی میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ بالکل، ایک مکمل فریم ورک۔ ہاں، تو اس قدر فول پروف ثبوتوں کے بعد تو کوئی بھی عقل مند انسان فوراً کہے گا کہ جی ہاں، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، میں اسے تسلیم کرتی ہوں۔
لیکن ہم جانتے ہیں کہ اصل دنیا اس طرح کام نہیں کرتی ہے نا؟ بدقسمتی سے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں یہ متن خالص فلسفے کی دنیا سے نکل کر گلی کوچوں کی سماجیات اور انسانی نفسیات کے خاردار میدان میں قدم رکھتا ہے۔ خاردار میدان، واہ! جی، یہ اس سوال کا براہ راست جواب دیتا ہے کہ جب حقائق اتنے واضح ہوں تو پھر لوگ انہیں کیوں جھٹلاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ان کی عقل میں ہوتا ہے یا ان کے رویوں میں؟ اور متن کے الفاظ یہاں بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدها۔ بالکل۔ یعنی یہ لوگ جنہیں دلیل مل گئی اور وہ غیر جانبدار تھے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ مجھے جس لفظ نے یہاں سب سے زیادہ الجھایا اور پھر حیران کیا وہ الاحزاب ہے۔ الاحزاب یعنی گروہ۔ جی، گروہ، پارٹیاں یا دھڑے۔ ہم یہاں کسی انفرادی شخص کے انکار کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم باقاعدہ گروہوں کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو یہ مجھے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ان ایکو چیمبرز کی طرح لگ رہے ہیں جہاں لوگ صرف اپنی ہی گونج سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایکو چیمبرز کی بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ احزاب محض لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ گروہ ہیں جو کسی خاص تعصب، مفاد، سیاسی نظریے یا شناخت کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور نفسیاتی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان کسی ایسے حزب یا گروہ کا شدت سے حصہ بن جاتا ہے تو وہ اپنی انفرادی طور پر سوچنے اور پرکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جسے ہم گروپ تھنک کہتے ہیں۔ بالکل، اسے ہم گروپ تھنک کہتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ سچائی کو اس لیے رد نہیں کر رہے کہ وہ بینہ یا دلیر کمزور ہے، بلکہ وہ صرف اس لیے اسے مسترد کر رہے ہیں کیونکہ ان کا قبیلہ، ان کی سیاسی پارٹی یا ان کا سوشل سرکل اس سچ کو نہیں مانتا؟ جی، یعنی سچائی کا معیار اب دلیل نہیں رہی بلکہ گروہ کی مرضی بن گئی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ انسانی دماغ کے اندر ایک بہت گہرا اور قدیم میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو بقا کے لیے اسے قبیلے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ قبیلے سے الگ ہوئے تو آپ کا اکیلے زندہ رہنا ناممکن تھا، موت یقینی تھی۔ بالکل، اکیلا انسان تو سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ جسمانی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دماغ کی وائرنگ آج بھی وہی ہے۔ ہم سچائی کا سامنا کرنے سے زیادہ اپنے گروہ سے نکالے جانے اور اکیلے رہ جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جب کوئی واضح دلیل ہمارے گروہ کے نظریات سے ٹکراتی ہے نا، تو ہم کوگنیٹو ڈسوننس یعنی شدید ذہنی الجھان اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک اندرونی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا دماغ ہم سے آسان راستہ چنواتا ہے۔ وہ کہتا ہے دلیل کو ہی رد کر دو، اسے جھوٹا کہہ دو، تاکہ گروہ کے ساتھ ہماری وابستگی قائم رہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک نفسیاتی جال ہے، یعنی ہم اپنی عقل اور بصیرت کو اپنے تعصبات کے ہاتھوں گروی رکھ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کا انجام دیکھیے۔ متن کہتا ہے کہ ان احزاب کے لیے، ان تعصب پسند گروہوں کے لیے النار یعنی آگ وعدے کی جگہ ہے۔ میں اسے صرف ایک ماورائی سزا کے طور پر نہیں دیکھ رہی، بلکہ یہ مجھے ایک منطقی نتیجہ، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ لگ رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب آپ محض اپنی پارٹی یا گروہ کی اندھی تقلید میں حقائق اور دلیل کو جھٹلاتے ہیں تو آپ دراصل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معاشرے کو تباہی، نفرت اور آگ کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جہاں قوموں نے فیکٹس کا انکار کیا، اندھی گروہ بندی کی اور پھر اس کی بھاری قیمت چکائی۔ یہی اس متن کی سب سے بڑی وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سچائی کو جھٹلانا کوئی بے ضرر سی غلطی نہیں ہے۔ صحیح۔ جب معاشرے بینت کو چھوڑ کر احزاب کی پیروی شروع کر دیں، جب لاجک کی جگہ دھڑے بندی لے لے، اور جب لوگ حقائق سے صرف اس لیے منہ موڑ لیں کہ وہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہیں، تو اس معاشرے کا انجام ایک جلسہ دینے والے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ فزکس کے قانون کی طرح ایک اٹل سماجی قانون ہے۔ یہ بات ہمیں ایک بہت ہی عجیب، بلکہ میں کہوں گی ایک بہت ہی تنہا مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تنہا مقام؟ وہ کیسے؟ فرض کریں میں وہ شخص ہوں جو دلیل بھی دیکھ رہی ہوں، ہسٹوریکل کنٹینیوٹی کو بھی سمجھ رہی ہوں، اور ان ایکو چیمبرز یا احزاب کے تعصب سے بھی بچنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ صحیح ہے۔
لیکن جب میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے کہ اکثریت تو حقائق کو مان ہی نہیں رہی، بالکل، اور یہیں پر متن ایک براہ راست انسان کی اندرونی اور نفسیاتی کشمکش کو مخاطب کرتا ہے۔ متن کے الفاظ ہیں فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَبِّكَ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جی لاتے یہاں میں تھوڑا رکنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ ہم نے اتنے زبردست اور فول پروف لاجیکل فریم ورک کی بات کی، اور پھر اچانک اس سفر کا ختام اس تلخ حقیقت پر ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیا یہ بات ایک سچائی کے متلاشی انسان کو شدید مایوس نہیں کر دے گی؟ بظاہر تو مایوس کن لگتی ہے۔ اگر میری دلیل میں واقعی اتنا وزن ہے، اگر وہ اتنی ہی روشن ہے، تو پھر یہ اکثریت اسے کیوں نہیں مان رہی؟ کیا مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے؟ انسان تو یہی سوچے گا نا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ متن ایک کمال درجے کی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ انسان کو کسی خوش فہمی یا یوٹوپیا میں نہیں رکھتا۔ یہ لفظ مریتن جو یہاں استعمال ہوا ہے نا، اس کی نفسیات سمجھنے والی ہے۔ یہ وہ شک نہیں ہے جو ثبوت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کون سا شک ہے؟ یہ وہ شک ہے جو ارد گرد کے ماحول کے پریشر یعنی پیئر پریشر سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس دلیل ہو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو آپ خود کو ہی گیس لائٹ کرنے لگتے ہیں۔ اوہ، سیلف ڈاؤٹ۔ بالکل، آپ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنی واضح دلیل ہے تو باقی ہزاروں لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی پاگل ہوں؟ مجھے یہاں وہ مشہور نفسیاتی تجربہ یاد آ رہا ہے جسے ایش کنفارمیٹی ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ زبردست تجربہ ہے وہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اصل شخص کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے باقی سب لوگ اصل میں اداکار ہوتے ہیں جو تجربہ کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ان سب کو ایک بورڈ پر بنی ہوئی کچھ لائنیں دکھائی جاتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کون سی لائن لمبی ہے۔ اب جواب بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن وہ سارے اداکار جان بوجھ کر ایک کے بعد ایک غلط جواب دیتے ہیں۔ جی، تاکہ اس اکیلے شخص پر دباؤ پڑے۔ بالکل۔ اور جب اس اکیلے شخص کی باری آتی ہے تو حالانکہ اسے اپنی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باقی سب غلط بول رہے ہیں، لیکن وہ ہجوم کے دباؤ میں آ کر کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ بھی وہی غلط جواب دے دیتا ہے جو باقی دے رہے ہوتے ہیں۔ حیران کون ہے نا؟ اس کا دماغ اکثریت کے پریشر میں آ کر اپنی ہی آنکھوں دیکھی سچائی پر شک کرنے لگتا ہے۔ کیا یہ وہی مریا ہے جس کا متن ذکر کر رہا ہے؟ یہ اتنی زبردست مثال ہے کہ اس نے پورے کانسیپٹ کو، پوری آیت کی نچوڑ کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، یہی وہ مریا یا شک ہے جس سے یہ متن بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ صحیح۔ متن دراصل اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے رہا ہے کہ فلا تکم فی مریت من۔ تم نے اس ہجوم کے دباؤ میں آ کر شک کا شکار نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، ایسا مطلق سچ جو کسی کی مرضی کا محتاج نہیں۔ یعنی سچائی اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اسے کتنے ہاتھ اٹھا کر ووٹ مل رہے ہیں یا ٹویٹر پر اسے کتنے لائکس مل رہے ہیں۔ بالکل نہیں۔ اور یہ ہماری زندگی کی اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے، جسے لاجک کی زبان میں اپیل ٹو پاپولیرٹی کہتے ہیں۔ کہ اگر سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر 1 کروڑ لوگ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہی ہوگی۔ متن ہمیں اس بہت بڑے مغالطے سے نکال رہا ہے۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ اکثریت کا کام عموماً آسان راستہ چننا ہوتا ہے۔ وہ دلیل کی مشقت سے بھاگتے ہیں۔ بالکل، وہ عذاب کی پناہ میں جاتے ہیں جہاں انہیں سوچنا نہ پڑے۔ اگر اکثریتی لوگ حق کو نہ بھی مانیں تب بھی حق کی صحت پر، اس کے فیکٹ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2 اور 2 4 ہی رہتے، چاہے پورا شہر شور مچا کے اسے 5 کہنا شروع کر دے۔ واہ! تو اگر ہم غور کریں تو یہ پوری آیت دراصل اس انسان کے لیے ایک زبردست نفسیاتی ڈھال ہے، ایک ٹول کٹ ہے جو سچائی کے راستے پر تنہا کھڑا ہو۔ 100%۔ یہ اسے سکھا رہی ہے کہ اکثریت کا انکار تمہاری دلیل کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ہجوم کی وہ عمومی نفسیات ہے جو ہمیشہ سے حقائق سے زیادہ اپنے کمفرٹ زون اور تعصبات کو ترجیح دیتی آئی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں ہم نے انسان کی فکری اور نفسیاتی تاریخ کا ایک مکمل سفر طے کر لیا۔ ایسا ہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زندگی کی عمارت کھڑی کرنے یا سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک واضح دلیل،
یعنی بینہ اور ایک تائیدی گواہ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ تاریخ کی کڑی جیسے کتاب موسیٰ کا حوالہ ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی کوئی اچانک پیدا ہونے والی چیز نہیں، اس کا ایک باقاعدہ تسلسل ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ہسٹوریکل کنٹینیوٹی۔ پھر ہم نے ان جدید ایکو چیمبرز اور دھڑے بندیوں یعنی الاحزاب کی خطرناک نفسیات کو ڈی کوڈ کیا، جو انسان سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین کر اسے اندھا کر دیتے ہیں اور معاشرے کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور آخر میں ہم نے عشق کنفارمٹی ایکسپیریمنٹ والی اس نفسیاتی حقیقت کو سمجھا کہ اکثریت کا کسی چیز کو نہ ماننا سچائی کے غلط ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اور اس سارے سفر کا نچوڑ یہی ہے کہ حقیقت کی تلاش ایک ایسا راستہ ہے جو بہت فکری ایمانداری مانگتا ہے۔ ہجوم کے پیچھے چلنا، گروہوں کا حصہ بن کر شور مچانا بہت آسان ہے، لیکن ایک واضح دلیل کو بنیاد بنا کر اس پر کھڑے رہنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ یہ متن ہمیں اسی حوصلے، اسی شعور کی طرف بلاتا ہے تاکہ ہم محض اندھی تقلید کے بجائے اپنی عقل و بصیرت سے کام لیں۔ سچائی اکیلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمزور نہیں ہوتی۔ اور اسی موڑ پر ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہیں گے جو ہم سب کے لیے ایک گہری سوچ، ایک سیلف ریفلیکشن کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل۔ متن ہمیں بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اگر سچائی کا راستہ واقعی اتنا تنہا اور دشوار ہے تو کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے ذاتی اور اجتماعی فیصلوں میں حقائق کو محض اس لیے نظر انداز تو نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ ہمارے سوشل سرکل میں یا ہمارے نظریاتی گروہ میں مقبول نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم سچائی کو دلیل اور فیکٹ کی کسوٹی پر تولتے ہیں یا ہم صرف یہ گنتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقائق کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم صرف ہجوم کے شور میں شامل ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سوچنے کے لیے کچھ نیا ملا ہوگا۔